بولی ماں کیا ہوا؟ سکینہ کو غشے کیوں آ گیا؟ سکینہ کو غشے کیوں آ گیا؟ سکینہ کو کیا خبر اس کو کیا ہوا بیٹا؟ دیکھو سکینہ کو دیکھو آپ ذرا سکینہ کو کیوں یہ خاموش ہو گئی؟ آخر کس نے کیا کر دیا؟ کس نے کیا کر دیا؟ نا شکایت اب تماچوں کی نا رسن کا نا رسن کا گلا ہائے غربت میں چھین کر مجھے سے لے گئی کیوں لے گئی کیوں؟ زندہ میں مقید ہوئے جس دم حرم انبوغ قلعہ قوا دروازے پناہگاہ بلوا ہوا اس درجہ کے مسعود ویرا سر شرم سے تھا وہ عرق شرم اسیروں کے ناتن میں روتا تارے ناگا نمودار ہوئی شام غریبا آیا غضبانو وہاں شمر بدیمہ ایک ایک سے مقاتب ہوا وہ دشمن یزدہ اب جا کیوں ہوئے گرہائینا کبھی آل ابا کی کل دیکھ یہ سن کے پریشان ہوا امبو وہ سارا گم ہو گیا ایک شخص کا فرزند قزارا چلایا پدر اس کا رہا دل پنا یارا فرزند بھی بابا وہ طفل لپٹنے جو لگا اپنے پدر سے پیدا ہوئے بھر بھر کے دمے سرد یقیبانوں سے گفتا اس بچے کو دیکھو تو کہ کیا خوش ہے یہ دلدار کیا نام پدر پیار سے لیتا یہ ہر بار ایک ہم ہے کہ ہر بار دل میں جو میرے درد ہے خالق پایا ہے میں کس کو
میں کس کو کہوں میرا باپ کہاں ہے ارے بابا میرے ہوتے تو انہیں کہتی میں بابا اب باپ کہا جس کو کون باپ میں دکھیاں یوں کوئی پدر بیٹی سے غافل نہیں ہوتا حیران حیران آدان غم قید کیا شام میں لا کر بابا بابا میرے کو بابا میرے کو یہ کہہ کے سکینہ پجو رقت ہوئی تاری بس ہائے پدر کہہ کے کئی بار پکاری تڑپی جو زمین پر تو زمین ہل گئی ساری جھنجلا جھنجلا کے کہاں جھنجلا کے کہاں اب قبر لاؤں گا تجھے میں نہ ڈروں گا رہے تجھ کو پھر شمر نے بازوئے سکینہ کو جو پکڑا کنبے کی طرف اس نے عجبیات سے دیکھا سب قیدیوں میں قیامتوں بھی برپا سجاد بھائیا مجھے تو شمر سے اس وقت بچا لے اب رو تو کر اب روئی سو میں روئی نہ پھر روں گی زندگی اب رو اگر باپ کو اپنے تو گنہگار فرما کہ اب چھوڑ دے مجھ کو یہ جفاکار بازو میرا غافل تیری دہشت سے نہ ہوئے گی سکینہ اب ایسی ڈری ہے کہ نہ روئے گی سکینہ زندہ میں مقید ہوئے بانو کہتی ہے کہاں ہو میرے بیٹا اصغر دل کو دڑبانا دل کو دڑبانا زدہ ماں کو بھلا چین اب آئے کیسے بھترا کیسے دیا آیت کیا بھترے کیسے دیا آیت کیا دیکھتی رہ گئی میں شامیں غریباں بیٹا سامنے
حدیث شکایت نہ کرو مادر کی دودھ میں جلا سکے دودھ میں جلا سکے بانو کہہ دیا کہو میرے بیٹا ہائے کس بے قصو مظلوم کا یہ ماتم ہے فاطمہ یہ رونے کو یہ کس کا غم ہے ننگے زرداد حورے بھی عجب عالم ہے رونے والوں تمہیں رونے کا سلا دینے کو فاطمہ تمہیں خالق اکبر کی قسم کون مظلوم ہے وہ تم کو پیغمبر کی قسم نام لو اس کا زبان سے تمہیں حیدر کی قسم کوئی بے قصو مغموم نہیں شب اب تم سے ہوا بند سی پانی اسی مظلوم کی قسمت میں یہ تھی حیرانی ذبح جب ہوتا تھا رن میں جو علی کا جانب سیدانی وہی فاطمہ کی جائی تھی دیکھا اس بے قصو مظلوم کی شان غربت چھوٹے بیٹے کی لہت کھو دیے اوپرے ہمت کانپتے ہاتھوں سے آقا نے بنائی دربار چاند کو اپنے تہے خاک چھپایا غیبی کس قدر بے قصو مجبور تھا یہ شاہ غریب نا کفن چھوٹے سے سید کو ہوا اس کو نصیب سر کو کٹوائے
سب اس کے حبیب پیاسے دل جبروت کیا لگا پیاسے دل جبروت کیا لگا پیاسے دل جبروت کیا لگا یا علی کہہ کے سنبھالا ہے دل مضطر کو کرتے تھے جو شہ پر بانیے شر بار بار کام جاتی تھی سلام کام جاتی تھی سلام شامیان شوم کی اللہ رے سنگی دلے مارتے تھے لال کو ذرا کے پتہ مارتے تھے لال کو ذرا کے پتہ شمر سے بولی سکینہ رحم کر معصوم ہوں مارتا ہے کیوں تماچے ایسے تمگر مارتا ہے کیوں تماچے ایسے تمگر کرتے تھے جو شہ پر جب رب نے سبت احمد مختار گر گیا سید غریب کو صوبے یار گر گیا اہل حرم کا قافلہ سالار گر گیا لشکر تمام ہو گیا لشکر تمام ہو گیا غل تھا امان دونا شہ مشخین کو لوگوں سے بچنے گرا دو لوگوں سے بچنے گرا دو اور جس روز تھا یہ حشر یہ ماتم یہ شور و شر آپ پہنچا ایک مسافر غربت ادھر نکلا تھا گھر سے شوق نجس میں خوشیر چھوڑے ہوئے وطن سے گزرا تھا سال بھر بے خانما کو عشق خدا کے ولی کا تھا مشتاق ہو زیارت قبر مشتاق ہو زیارت پہنچا جو کربلا میں تو دیکھا یہ اس نے حال تنہا کھڑا ایک مسافر لہو ملا فوجیں ستم کی گرد ہے آمد خطال چلتے ہیں تیر پانی کا کرتا ہے جب سوال از بس کے اہل درد تھا بیتاب ہو گیا پانی کے مانگنے پانی کے مانگنے پر گرام پانی کے مانگنے پر گرام اور کہنے لگا لرز کے وہ ذکر دو نیک نام اللہ کس قدر ہے پورا شوق یہ مقام دریا خدا نے خلق کیا بر فیض عام مرتا ہے بے اجل ستم کش تش ناکام ان سے بشر ڈرے جنہیں خوف خدا نہیں جلدی نکل جاؤ جلدی نکل جاؤ ڈرنے اور دو چار گام چل کے یہ سوچا نامور مظلوم کی دعا میں ہر طرح کا اثر واللہ برگزیدہ ہے اخی خوشیر
کر لیجیے التماس دعا ہاتھ باندھ کر تیغوں میں اس کے پاس چلو جو خدا کرے آسان مجھے جو آسان مجھے جو خدا کرے وہ آیا جو کانپتا ہوا وہ شاہدی کے پاس کیا سلام علیکہ فلک ساس مولا جواب دیکھے یہ بولے بدر دیاس آنا ہوا کدھر سے تیرا خدا شناس اور اس نے کی غلام شہد الفخار ہوں بے قسم بے نوا بے قسم بے نوا اور دو صاحبوں کے شوق میں چھوڑا میں نے گھر حسرت ہے نصیب کرے یاوری اگر پہلے تو نجف کی زیارت سے بار بار منظور پھر وہاں سے مدینے کا ہے سفر اور پہنچوں گا دولتیں ہیں اگر سرنوشت میں رستے میں موت آئی رستے میں موت آئی اور فرمایا آپ نے کہ مدینے میں کیا ہے کام اور اس نے کی وہی تو ہے دنیا میں ایک مقام اس سرزمین پہ ہے میرا آقا میرا امام برسوں سے جن کے عشق میں روتا صبح و شام حیدر کے جان و دل ہے شہ مچخین ہے صدقے میں ہو جگہ کے وہیں تو صدقے میں ہو جگہ کے وہیں تو صدقے میں ہو جگہ کے وہیں تو قدموں پر لوٹ کر یہ پکارا و دردناک اظہار اس میں اقدس و عالم میں کیا ہے باک بتلائیے کہ غم سے میرا دل ہے چاک چاک چپ ہو گئے تڑپنے بھائی کے چپ ہو گئے تڑپنا اس کے امام پاک اور یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشقین ہوں مولا نے سر جھکا کے کہا میں مولا نے سر جھکا کے کہا میں مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں رحم اللہ من قرأ الفاتحہ ایک مرتبہ اور سورہ الحم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کی ارواح کو اس مجلس کا ثواب اور فاتحہ کا ثواب ارسال فرمائے۔ مرزا غلام علی اصغر ابن مرزا ابو الحسن شیرازی، مرزا ابو الحسن شیرازی ابن مرزا منصور غیاث الدین شیرازی، غلام محمد باقر ابن مولوی فضل حسین کے ارواح کو بخش لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور، نور الہدا مصباح الظلم، جمیع الشمم شفیع العقم، صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبرائیل قادمہ، والبراق مرکبہ، والمعراج سفرہ، وسدرۃ المنتہی مقامہ، وقاب قوسین مطلوبہ، والمطلوب تعودہ، والمقصود جودہ، سید المرسلین انیس الغربین
الملقبہ بطاح والیاسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین المکی المدنی الخرشی الہاشمی مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات پڑھے بلے عزیزان محترم، الحمدللہ مختار کمیٹی کی جانب سے جو سلسلہ مجلسوں کا تھا وہ تمام ہو چکا، اور پھر شہزادی کی یہ بھی ایک عنایت ہے کہ ایک اور اضافی مجلس آپ حضرات کے درمیان میں ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ یہاں سے پھر ہمارا رخت سفر، زندگی باقی رہی، حیات نے وفا کیا تو اگلے سال انشاءاللہ پھر انہی ایام میں آپ حضرات سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اور اس مرتبہ جو موضوع گفتگو رہا اسلام کی مائناز ہستیاں، اور مقصد ہماری مجلسوں کا یہی تھا کہ وہ مائناز ہستیاں، وہ اہم ہستیاں جن کا کنٹریبیوشن اسلام پر بہت زیادہ ہے لیکن کسی وجہ سے اگنور ہو چکے ہیں، لوگ ان کا ذکر نہیں کرتے، ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ ان سلسلہ مجالسوں میں ان کا ذکر ہو جائے تاکہ کل جب ہم سیدہ کے سامنے اٹھیں تو سرخ روح ہو کے اٹھیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے جناب ابو طالب کا تذکرہ کیا، اور ماشاءاللہ بحمدللہ کئی ذاکرین، کئی خطبہ ان پہ برابر روشنی ڈالتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک عظیم ہستی ہے جنہوں نے انسیپشن آف اسلام میں اسلام کو سہارا دیا۔ اس کے بعد ہماری گفتگو جناب جعفر طیار ابن جناب ابو طالب علیہ السلام پر ہوئی۔ پھر ہم نے یہ کوشش کی کہ جناب عقیل کا تذکرہ بھی مکمل طریقے سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اور پھر جناب مسلم ابن عقیل کی گفتگو ہوئی، اور الحمدللہ اسلام کی ایک عجیب مظلومہ جناب ام کلثوم پر بھی ذکر ہوا، ان پہ بھی ایک مکمل مجلس رہی۔ ابھی ہمارے ایک بھائی بھی مجھ سے آ کے کہہ رہے تھے کہ مول صاحب کیا ممکن ہے کہ جناب ام کلثوم پہ کچھ گفتگو اور ہو، لیکن میں کیا کروں، میں اپنے وعدوں سے بندھا ہوا ہوں۔ بہرحال سی ڈیز اویلیبل ہوں گی، آپ جو ہے نا رابطہ قائم کریں، جو کنسرن پرسنالٹیز ہیں، اور اس کو لے سکتے ہیں۔ اب اس کو دوبارہ تو نہیں بیان کر سکتا میں معذرت کے ساتھ، کیونکہ اور کچھ ایسی ہستیاں رہ گئی ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وقت کم ہے، اور جناب عبداللہ کو بھی آج پیش کرنا ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، کل گفتگو جہاں پہ رکی تھی وہیں سے انشاءاللہ ہم گفتگو کو شروع کریں گے۔ ایک بھرپور صلوات پڑھے ور محمد وآلہ۔ یا علی میرے مولا اللہم صلی اللہ
اور یہ حقیقت ہے کہ مجلس پڑھی نہیں جاتی ہے، پڑھوائی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کا ذوق ہے۔ اللہم صلی اللہ۔ مسلسل جہاں آپ نے اتنے دن ساتھ دیا، اور امید ہے کہ اس آخری مجلس میں اس سال کی وہی آپ حضرات کا تعاون رہے گا۔ گفتگو یہاں پہ رکی تھی کہ رسول اللہ نے کہا یہ دعا رسول ہے، اور رسول کی دعا اللہم وعل من والا وعاد من آدا، اے میرے مالک اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے۔ یا صلی اللہ۔ مالک اس کو دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے، اسے دشمن رکھ۔ وعاد من آدا، اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ وانصر من نصر، اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے۔ کل اس کی تفسیر ہو چکی، مجھے آج ایک سوال کرنا ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے یہ کیوں کہا اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے؟ کہہ دیتے پروردگار نمازی کو دوست رکھ، روزہ دار کو دوست رکھ، حاجی کو دوست رکھ، لیکن یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے؟ تو عجب نہیں رسول جواب دے کہ اگر میں کہتا پروردگار نمازی کو دوست رکھ تو روزہ دار مایوس ہو جاتے، کہ رسول نے تو صرف نمازیوں کا تذکرہ کیا، روزہ دار کے لیے کہہ داتے تو ہر کوئی روزہ تو نہیں رکھ سکتا، اب نمازی مایوس ہو جاتے۔ اگر رسول کہتے حاجیوں کو دوست رکھ جو بیچارے حج کے لیے نہیں جا سکتے، وہ کیا کرے؟ لہذا رسول نے کہا کیوں نہ میں ایسے پرسنالٹی کا نام لے لوں جسے علی کا ہو یا نماز، جسے علی کا ہو یا روزہ، جسے علی کہہ لو یا حج۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ پروردگار اس کو دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے۔ اچھا مولا کے چاہنے والے بھی عجیب عجیب ملتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ جانتے ہیں میرے مزاج کو پہچان چکے ہیں، یہ چوتھا سال ہے ماشاءاللہ آپ کے درمیان میں، اور بہرحال یہ مختار کمیٹی کے جو ماشاءاللہ اراکین ہیں یہ اس لائق سمجھتے ہیں کہ بلا رہے ہیں، ورنہ میں اپنے آپ کو تو ایسا سمجھتا نہیں کہ مجلس کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں، اس کا حق ادا کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کون اور علی کا ذکر کہاں؟ ہم خاکی بندے، ہم گنہگار، وہ نور مجسم، اس کا ذکر ہم کیا کریں گے؟ بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم کیسے کیسے علی کے چاہنے والے، اور اللہ نے مجھے کئی ملکوں میں ان خدمات کے سلسلے میں بھیجا بھی ہے، تو مختلف ملکوں کا سفر کرنا ہوا۔ تو ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ پاکستان سے مجھے بلایا گیا، عباس خوئی صاحب آپ مجلس کے لیے آ جائیں، چند مجلسیں ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں چلا تو گیا۔ یوزولی یہ ہوتا ہے کہ ہم جب یہاں ہندوستان میں سفر کرتے ہیں تو پوری شیروانی ٹوپی یا با قبا کے ساتھ نہیں کرتے، جو عوامی لباس کرتا پیجامہ یا پاکستانی لباس کہہ لیجئے یہ پہن لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور جب ریلوے اسٹیشن پہ پہنچتے ہیں چونکہ ریئرلی یہ لباس میں آدمی نظر آتے ہیں لہذا ہم پہچان لیے جاتے ہیں کہ یہی مولانا ہے۔ اب وہاں پہ ہمیں بلایا گیا پاکستان میں، تو جس نے بلایا تھا اس کو میں نے کبھی دیکھا نہیں، نہ اس نے مجھے کبھی دیکھا تھا، بس نام سنا، یا ہو سکتا ہے نیٹ پہ کوئی مجلس دیکھ لی، کہا کہ مولانا آپ تشریف لائیے، وعدہ ہو گیا۔ ہم یہی سوچ کے چلے کہ ایسا لباس پہن کے جائیں، پہچان ہی لیے جاتے، ہندوستان کا تجربہ تھا۔
لیکن جیسے وہاں ایئرپورٹ پہ اترے اب میں دیکھتا ہوں کہ جتنا عملہ ہے اسی لباس میں، پورٹرز اسی لباس میں، آفیسرز اسی لباس میں، کسٹم آفیسرز اسی لباس میں. اب میں پریشان کہ اب میں کیسے ڈھونڈوں جو میرا میزبان ہے، یا وہ مجھے کیسے پہچانے. میں بہرحال مولا کا نام لیتا ہوا باہر تک آ گیا. جب باہر پہنچا تو ایک نوجوان میرے قریب میں آیا. آنے کے بعد اس نے کہا یا علی مدد. آئیڈینٹی پہچانی ہے اپنی. یا علی مدد برجستہ زبان سے نکلا مولا علی مدد. اب اس کے بعد کا مولانا عباس خوئی صاحب. میں نے کہا جی السلام علیکم. میں نے کہا علیکم السلام. ہاتھ ملائے. اس کے بعد اب جب چل پڑے، جب گاڑی میں بیٹھے تو میں نے نوجوان سے کہا بھیا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی تمہاری. کہا کیا ہے؟ کہ بھئی دیکھیے اسلام کا یہ اصول ہے کہ پہلے سلام پھر کلام، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا. آپ نے پہلے یا علی مدد کہا، بعد میں سلام علیکم کہا. یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا پہلے کہتے سلام علیکم پھر کہتے یا علی مدد. کہنے لگے مول صاحب بات ایسی ہے، سلام ہے دعا، سلام علیکم کا مطلب اللہ تمہیں سلامت رکھے. لہٰذا ہم یا علی مدد کہہ کر یہ جانچ لیتے ہیں کہ بندہ دعا کے لائق ہے یا نہیں ہے. یا علی یا اللہم ہم یا علی مدد کہہ کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سلام کے لائق ہے یا نہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے، میں نے کہا اچھا آپ نے پہچانا کیسے؟ کہ پہلی آئیڈینٹی تو ہم نے بیان ہی کر دی. دوسری بات یہ انگوٹھیاں بتاتی ہیں کہ جو شیعان حیدر ہوگا اس کے ہاتھ میں ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم آج میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے بہت قریب ہوتا ہوا گفتگو کروں. دیکھیے ہم سب علی کے چاہنے والے ہیں، ہم سب رسول کے چاہنے والے ہیں. اب سوال یہ ہے انہی کو کیوں چاہا جائے؟ تو جو ہے نا آپ کی، ہم نے کہا کہ انبیاء کتنے؟ فوراً کا 1,24,999. ان سارے انبیاء میں افضل ترین کون؟ کہا محمد عربی. ہم نے کہا رسول کتنے؟ کہا 313. ان میں افضل ترین کون؟ کہا محمد عربی. ہم نے کہا بڑے رسول کتنے؟ کہا 5. ان میں افضل ترین کون؟ کہا رسول عربی. اب سوال یہ ہے کہ افضل ترین عقیدے کی بنا پہ بن گئے؟ آپ ہیں نا میرے ساتھ؟ عقیدے کے بنا پر بن گئے یا افضلیت ہے کچھ؟ تو عزیزان محترم دلیل سنتے جائیے گا، تاکہ اگر کوئی پوچھے کہ تم رسول سے کیوں محبت کرتے ہو، علی سے کیوں محبت کرتے ہو، دلیلیں تو بہت ہیں لیکن چند دلیلیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول کہتے ہوئے نظر آ رہے کنت نبیا وآدم بین الماء والتین. پھر میرے مولا نے کہا کنت ولیا وآدم بین الماء والتین. ابھی آدم کا پتلا بنا نہیں تھا، ابھی آنکھوں کو قوت بصارت ملی نہیں تھی، ذہن کو قوت ادراک ملا نہیں تھا، کانوں کو قوت سماعت ملی نہیں تھی، ہاتھوں کو حرکت نہیں ملی، دل کو دھڑکن نہیں ملی، سانس چلی نہیں. تو جو ہے نا آپ کی، یعنی ابھی
بشریت کا پہلو چھپا ہوا ہے۔ رسول کہتے میں اس وقت بھی نبی تھا، اور نبی بنا ہے نبا سے۔ نبا کا مطلب ہے خبر کا پہنچانے والا۔ یا رسول اللہ، جب آدم نہیں تھے کسے خبر دے رہے تھے؟ اور علی کہتے میں اس وقت ولی تھا۔ ولی کہتے رزق کا پہنچانے والا، رزق کا پہنچانے والا۔ لوگوں نے جب سنا رسول اللہ نے کہا علی ولی ہے، کہ اچھا ولی کا مطلب سب کو رزق دیتے؟ کہاں سب کو رزق دیتے؟ اب ہم آزما کے بھی دیکھ لیں گے۔ ایک وی آئی پی نے چونٹی کو ایک ڈبیا میں بند کیا، بند کرنے کے بعد اس کو اپنے پاکٹ میں رکھا، رکھنے کے بعد اب بیچاری کو اندر قید رکھا، رات بھر ہاتھ سینے پہ رکھ کے سوتے رہے تاکہ علی آ کے کچھ کھلا نہ دے۔ جب اپنے عقیدے کے حساب سے انہوں نے سمجھ لیا کہ علی آئے ہی نہیں، دوسرے دن مولا کے پاس پہنچے، یا علی آپ ولی ہیں؟ کہ بے شک ولی ہے۔ سب کو رزق دیتے؟ کہاں؟ نہیں میں انسانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کہ نہیں میں حیوان کو بھی رزق دیتا ہوں۔ کہ ذرا سوچ کے بتائیے کیا سب کو آج رزق دے دیا؟ کہا کہ ہاں۔ یا علی ذرا سوچئے چھوٹے چھوٹے جانوروں کو بھی۔ مولا نے مسکرا کے کہا یقین نہیں آتا تو اپنی ڈبیا کھول کے دیکھ لے۔ اب جو دیکھا تو چونٹی کے منہ میں چھوٹا سا دانہ۔ کہ یا علی آیا کیسے جبکہ آپ تو نہیں آئے؟ کہا کہ دیکھو رزق پہنچانے کے لیے علی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، علی چاہتا ہے رزق پہنچ جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ یا علی، اب آگے علی کا شعر۔ صلوات پڑھے بر محمد یا دیکھا آپ نے؟ تو عزیزان محترم، مولا کیا کہتے میں اس وقت بھی ولی تھا۔ تھے تو کس کے لیے؟ جب پوچھا گیا ہمارے چھٹے سرکار سے کہ سرکار اس وقت کس کے لیے ولی تھے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا یہی ہے؟ ایسے کروڑوں دنیا ہیں، اس دنیا سے پہلے بھی تھی، بعد میں بھی ہے، اور ہم ہر دور میں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یا تو علی کو کیوں چاہتے ہیں؟ پہلی بات ہے کہ اولیت کی بنا پہ، اولیت کی بنا پہ 1,24,999 انبیاء بعد میں بنے ان کے پسینے کے قطروں سے، لیکن یہ اس وقت بھی نبی بھی تھے، ولی بھی تھے۔ ایک بات کلیئر ہوگی۔ اب دوسری چیز وجہ تخلیق۔ نہیں میں مثال دوں گا۔ دیکھیے اس وقت ماشاءاللہ یہ ہال بھرا ہوا ہے، اچانک ایسے میں ایک ایسا عالم آ جائے جو تفسیر میں بے مثال، فقہ میں بے مثال، علوم میں بے مثال، جی کردار میں بے مثال، ایسا ایک عالم آ جائے تو اب آپ کیا کرو گے؟ فوراً اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ گے۔ کس کی عزت؟ یہ عالم کی نہیں، عالم کے علم کی عزت۔ اب عالم آ گئے، آ کے بیٹھے، آپ سب بیٹھ گئے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دیکھا ایک بوڑھا سا آدمی اندر آیا، لیکن سب بیٹھے تھے، عالم کھڑے ہو گئے۔ اب لوگوں نے کہا یہ ان کے لیے کیوں کھڑے ہو رہے؟ اس کو نہ عربی آتی ہے، نہ فارسی آتی ہے، نہ فقہ معلوم ہے،
نہ اصول معلوم ہے، نہ منطق معلوم ہے، کچھ نہیں معلوم. ہم تو جانتے ہیں اس بوڑھے آدمی کو. اس کے لیے کیوں کھڑے ہوئے؟ کہ علامہ آپ کھڑے کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ میرا باپ. تو یہاں علم عزت کر رہا ہے کس کی؟ اس آنے والے کی. ہم نے کہا کس لیے؟ کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا. تو جو وجہ تخلیق ہے وہ قابل عزت. اب دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے، لولا کالما خلقت الافلاک. اے میرے حبیب اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا، نہ یہ چاند کو پیدا کرتا، نہ یہ سورج کو پیدا کرتا، نہ یہ ستاروں کو پیدا کرتا، نہ یہ کہکشاں کو پیدا کرتا، نہ یہ کائنات کو پیدا کرتا، نہ یہ آسمانوں کو پیدا کرتا، نہ یہ زمینوں کو پیدا کرتا، نہ یہ ملائکہ کو پیدا کرتا. تو جتنی چیزیں پیدا ہوئی ہیں کس کی وجہ سے؟ تو یہ ساری چیزوں پر لازم ہو گیا کہ رسول کی عزت کرے. اب اس کے بعد روایت نہیں رکتی ہے، آگے کہہ رہی ہے. اب اس کے بعد اللہ نے کہا اے میرے حبیب اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو کائنات کو نہ پیدا کرتا. اس کے بعد کہا اے میرے حبیب اگر علی کو پیدا کرنا نہ ہوتا تجھے بھی پیدا نہ کرتا. دیکھیے بہت غور سے سنیے گا، بڑی نازک مرحلے سے گزر رہا. اب اس کے بعد آگے پھر بات بڑھتی ہے، اگر مجھے فاطمہ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ علی کو پیدا کرتا، نہ میرے حبیب تجھے پیدا کرتا. اب سمجھ میں آیا کہ جب سیدہ آتی تھی رسول کیوں کھڑے ہو جاتے تھے. یہ یہاں کا رشتہ نہیں وہاں کا رشتہ ہے. اب اس کے بعد قدرت نے کہا اگر حسن کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو سیدہ تجھے بھی پیدا نہ کرتا. پھر کہ اگر مجھے حسین کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تم سب کو پیدا نہ کرتا. اب سمجھ میں آیا کہ رسول نے کیوں کہا حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن. حسین مجھ سے ہے دنیا میں، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن میں حسین سے ہوں آخرت میں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. دلیل ہے دلیل ہے دلیل ہے. اب سنیے تیسری دلیل کیا ہے. ہم کیوں ان سے محبت کریں، کیوں ان کی اطاعت کریں؟ اس لیے علم کی بنا پر بھی یہ سب سے آگے. پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کا دور ہے. عمر ابن عبدالعزیز یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ایک بہت بڑا کام کیا. سب سے پہلے اس نے یہ کیا، جیسے وہ گورنر بنا مدینے کا، اس نے کہا جو ممبروں سے مولا کے خلاف جو خطبے ہوتے تھے اس کو روک دیا کہ خبردار آج کے بعد علی کی برائی ممبر سے نہیں ہوگی. تو جو بدعت 70 سال سے چلی آ رہی تھی عمر ابن عبدالعزیز نے اس کو روک دیا. یہ ائمہ طاہرین کی عزت کرتا تھا. آیا کس کے پاس؟ امام کے پاس، پانچویں امام کے پاس. مولا بڑا پریشان ہو. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ خلیفہ وقت آ رہا ہے. عبد الملک خلیفہ تھا. خلیفہ وقت مدینے آ رہا ہے اور اس سے ملنے کے لیے 8000 علماء آ رہے ہیں. کتنے؟ 8000 علماء مدینے آ رہے ہیں. سب ملاقات کریں گے لیکن میرے مولا میں جانتا ہوں آپ ملنے نہیں جائیں گے. کیا تو جانتا ہے تو پوچھتا کیوں؟ کہ مولا مسئلہ میرا ہے. کیا ہے؟ اگر وہ مجھ سے پوچھے تو میں کیا جواب دوں؟ ہو سکتا ہے وہ کہے کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے. مولا میں بڑا پریشان ہوں کیا کروں؟ کہ تو جان نہ ہم کسی کے پاس ملنے جاتے ہیں نہ ایسوں سے ملاقات کرنے کا ہمیں شوق ہے.
کہ مولا ایک ترکیب ہے، کہا کیا ہے؟ آپ ہر روز مسجد نبوی میں درس دیتے ہو، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ درس کے موقع پہ اسے لا لوں گا، ملاقات بھی ہو جائے گی، آپ کے درس میں بھی شامل ہو جائے گا۔ کہا ہاں، مسجد سب کے لیے، درس سب کے لیے، ٹھیک ہے لے آنا۔ کہا ٹھیک ہے مولا، میں کل لے کے آ رہا ہوں درس میں۔ اب جب دوسرا دن آیا تو عمر ابن عبدالعزیز عبد الملک خلیفہ کو لے کے آیا۔ جب آیا تو دیکھا کہ امام درس نہیں دے رہے، امام کی جگہ ایک ننھا سا بچہ 5 سال کے امام جعفر صادق علیہ السلام ممبر پہ کھڑے ہو کے درس دے رہے 5 سال کا بچہ۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ دیکھو یہ درس سن لو۔ عبد الملک غور سے دیکھنے لگا، ایک بچہ ممبر پہ کھڑا ہو کے کچھ بول رہا ہے اور یہ 8000 علماء بیٹھے ہوئے جھوم رہے ہیں، کوئی بات تو ہے، میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ وہ بھی بیٹھ گیا۔ دیکھیے ہمارے ائمہ طاہرین کا علم کیا ہے۔ اب سب جھوم رہے ہیں، عبد الملک بھی جھومنے لگا۔ 3 گھنٹے متواتر معصوم امام نے معصوم انداز میں جب درس دیا، نوبت یہ آ گئی کہ علماء کھڑے ہو گئے اور ایک مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کرنے لگے۔ جب درس ختم ہوا تو بچے کو کندھوں پہ اٹھا لیا گیا، ایک ایک عالم جاتا، ہاتھوں کو چومتا، کہتا سرکار ذرا میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیجیے۔ ایک ایک کے سر پہ مولا ہاتھ رکھتے۔ یہ 8000 کا مجمع صدقہ ہو رہا ہے۔ عبد الملک نے پوچھا عمر ابن عبدالعزیز آخر یہ بول کیا رہے تھے؟ کہا تجھے سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا میں پڑھا لکھا تھوڑی ہوں، خلیفہ ہوں۔ خلیفہ صلوات پڑھے بر محمد والے۔ لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں آ گئی کہ وہ کیا ہے کوئی بات، اتنے علماء جھوم جھوم کر اس کا درس بھی سن رہے تھے، اس کے ہاتھوں کو بوسہ بھی دے رہے تھے، لیکن میرا بھی دل چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ اس کے ہاتھ چوم لوں۔ کہ کیوں؟ کتنا معصوم چہرہ ہے، کیا بولنے کا انداز ہے۔ کہ ٹھیک ہے، ہاتھ چوم کے آیا۔ لیکن عمر ابن عبدالعزیز تم تو پڑھے لکھے ہو، یہ بتاؤ آخر یہ بول کیا رہے تھے؟ تو ایک مرتبہ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا یہ جغرافیہ سمجھا رہے تھے۔ کہ یہ جغرافیہ کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ ملکوں کا علم ہے، ملکوں کا علم ہے، کون سا ملک کہاں ہے، اگر وہاں ہے تو کیوں ہے، کون سا پہاڑ کہاں ہے، کس پہاڑ میں کیا معدنیات ہے، کون سے کھیت کیسے ہیں، کون سا ملک کون سی چیز کو زیادہ پکاتا ہے، کون سا ملک دور ہے، کون سا ملک قریب میں ہے۔ ایک مرتبہ عبد الملک نے کہا اتنا چھوٹا سا بچہ کیا اتنے ملکوں کو گھوم کے آ گیا؟ عبدالعزیز نے کہا انہیں گھومنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ملکوں کا علم چل کے ان کے دروازے پہ۔ اب اس کے بعد عبد الملک نے کہا اچھا یہ بتائیے کل بھی یہ درس دیں گے؟ کہا کہ پتہ نہیں۔ کہا کل بھی اسی وقت آتے ہیں۔ پھر اسی وقت عبد الملک عمر ابن عبدالعزیز کے ساتھ آیا۔ اب دیکھا کہ بچہ کچھ اور کہہ رہا ہے، کچھ اور چیزیں بیان کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے کوہنی ماری آج کیا بول رہا ہے یہ بچہ؟ کہ کیوں نہیں، کچھ بول تو بڑی اچھی چیز رہا ہے۔ سب جھوم رہے ہیں، سب جھوم رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور جھومنے والے کوئی معمولی نہیں، 8000 علماء ہیں، لہٰذا کوئی تو علم ہے۔ کہا یہ فلکیات بیان کر رہے ہیں۔ کہ فلکیات کیا ہوتے ہیں؟ کہ چاند کا سائز کتنا ہے، سورج زمین سے کتنا دور ہے،
پہلا آسمان کہاں ہے، دوسرا آسمان کہاں ہے، تیسرا آسمان کہاں ہے، کس آسمان پہ کون سی مخلوق ہوتی ہے، کس آسمان پہ کون سے ملائکہ ہوتے ہیں، اگر ہوتے ہیں تو کون سی تسبیح پڑھتے ہیں، رکوع میں کیا پڑھتے ہیں، سجدے میں کیا پڑھتے ہیں، کیا انہیں آسمان کی کیا خبر، کیا یہ وہاں گئے، کیا انہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے ان کے دروازے پہ آتے یا اللہم صلی اللہ علی میرے مولا. کہ اچھا فرشتے ان کے آتے کیا کرتے ہیں، کہ ان کے جھولے جھلاتے ہیں، ان کے دروازے کی دھول جھاڑتے ہیں، ان کے قدموں کو چومنے آ جاتے ہیں، لہذا فرشتوں کا آنا جانا تو لگا ہی رہتا ہے. کہ اچھا کل ہم پھر آئیں گے. تیسرے دن پھر آ گیا، آج سن کے کہتا ہے آج کیا بیان کر رہے ہیں، کہا کہ آج باٹنی کا بیان ہے، کون سا پیڑ کہاں پایا جاتا ہے، کون سا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے، پھلوں میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے، کڑواہٹ کہاں سے آتی ہے، کہاں سے آتی ہے، کہ جن پھلوں نے علی کی ولایت کا اعلان کیا وہ میٹھے یا علی میرے بھائی، یا علی یا علی اللہم صلی اللہ. علی کی ولایت کا نام سن کر ایسا رہا سرکار ولی علی کی بارگاہ میں بیٹھے گئے زیارت کی بات سمجھنا محمد والے محمد اللہم صلی اللہ. ہونا چاہیے یہ نوجوان صدقہ ہے شہزادے علی اکبر کا، لیکن نہیں ایسا نعرہ ہونا چاہیے میں آئندہ تک زندہ رہوں تو کوئی خائن سرکار وزرات تمام کے لیے زیارت مجرد فرمائے. نعرہ حیدری اللہم صلی علی. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا آباد رکھے یا علی کہنے والوں کو. یہ نسلوں کی پہچان ہے، نسلوں کی طہارت کا اعلان ہے. یا علی یا علی میرے مولا یا علی. اب جو اس کے دوسرے دن آیا، اب پھر حیرت میں کہ آج کون سا علم ہے. کہا یہ پورا اناٹومی بیان کیا جا رہا ہے، جسم کی ساخت کیا ہے، جسم کی ہڈیاں کتنی ہے، جوڑ کتنے ہیں، آنکھوں کو یہاں کیوں دیا، مونچھوں کو یہاں کیوں دیا، لب کو ایسے کیوں پیدا کیا، دل کی شکل ایسے کیوں ہے. جب یہ ساری باتیں سنی پریشان ہو کے کہتا ہے آخر یہ انسان ہے یا کیا ہے. کہ تو کیا سمجھتا ہے یہ انسان ہو نہیں سکتا، یہ ہم جیسا. ارے ان سے تو عبد الملک بہتر تھا. بچے کی ادا کو دیکھ کے کہہ دیا یہ ہم جیسا نہیں ہو سکتا. تو عزیزان محترم اب سمجھ میں نہیں آتا یہ ہمارے چھٹے سرکار یہ عبد الملک کو بتا رہے تھے یا ہمیں بتا رہے تھے کہ دیکھو جب تمہارا امام ایسا ہے تو تمہیں کیسا ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھے بر محمد تو کتنی باتیں آ گئی. ہم کیوں مانتے ہیں، کیوں اطاعت کرتے ہیں، کیوں علی سے محبت کرتے ہیں؟ ایک اولیت کی بنا پر، دوسرے وجہ تخلیق یہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، تیسرے علم کی بنا پر،
چوتھا ایک اور چیز سن لیجئے، جانور تک انہیں پہچانتا ہے، وہ انسان ہی کیا جو انہیں نہ پہچانے۔ ایک واقعہ سنا دو، رسول کا دور ہے، ایک صحابی کے بارے میں شکایت آ گئی، یا رسول اللہ یہ جماعت کی نماز میں آتے تو ہیں لیکن ظہر عصر مغرب عشاء میں، صبح میں نہیں آتے۔ اچھا پہلے بہت ضروری تھا جماعت میں آنا، رسول نے تاکید کر دی تھی اندھے بھی ہو تو اپنے گھر سے مسجد تک رسی باندھ کے پکڑ کے آنا، نو ایکسکیوزز، نو ایکسکیوزز۔ ایسے میں ایک صبح کی نماز میں نہیں آ رہا تھا، اب رسول اللہ سے کہا گیا کہ یہ آتا نہیں ہے صبح کی نماز میں، کہا اچھا بلاؤ اسے، بلایا گیا، کیوں بھائی کیا قباحت ہے صبح میں آنے میں؟ کہا نہیں رسول اللہ میں آتا تو ہوں۔ کہا پھر؟ دراصل میرا گھر ذرا دور ہے، راستے میں ایک کافر کا گھر پڑتا ہے۔ کہا تو کیا ہوا؟ کہا اس کافر نے کتے کو پال رکھا ہے، جب بھی میں آتا ہوں وہ دن میں تو باندھ کے رکھتا ہے، رات میں کھلا چھوڑ دیتا ہے، تو صبح جب میں آتا ہوں تو کمبخت پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے، مجھے چاٹ جاتا ہے، تو میں نجس ہو جاتا ہوں، پھر مجھے واپس جانا پڑتا ہے غسل لینے کے لیے، طہارت کے لیے، لہذا میری غلطی نہیں ہے، مجھے آنے سے جو روکتا ہے وہ فلاں کتا ہے۔ اچھا رسول اللہ نے کہا اس کافر کو بلاؤ جو کتے کو پال رکھا ہے۔ آ کے کافر باہر کھڑا ہو گیا، رسول آئے، سنا ہے تو نے ایک ایسے کتے کو پال رکھا ہے جو ہمارے صحابی کو روک دیتا ہے، ہمارے صحابی کو روک لیتا ہے۔ کہ میں کیا کر سکتا ہوں سرکار، وہ میں کہاں کرتا ہوں رسول اللہ، وہ تو سر سے لے کر پیر تک نجس ہے، سر سے لے کر پیر تک نجس ہے، تو یہ نماز کے لیے کیسے آتا؟ یہ تو یہ شکایت کرتا ہے کہ تو راستے میں چاٹ لیتا ہے، ہاں میں یہ کام کرتا ہوں۔ کہ کیوں؟ کہ یا رسول اللہ یہ خود نجس ہے، اسے میں کیا نجس کروں؟ کہ کیا مطلب؟ کہ اس کے دل میں علی نہیں ہے، اور جس کے دل میں علی نہیں وہ نجس ہی تو ہے، اس کی نماز کہاں سے قبول ہوگی؟ یہ خامخواہ جماعت میں آ کے کھڑ کے دوسروں کی جماعت خراب کرتا ہے، لہذا میں راستے میں روک لیتا تھا، تم یہی ٹھیک ہو۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یا علی میرے، یا تو یہ دلیلیں ہیں، اولیت ان میں موجود، وجہ خلقت عالمین یہ ہے، علم ان کا، یہی وجہ ہے کہ جانور تک تعظیم کرتے ہیں، لہذا انسان پہ بھی واجب ہے کہ ان کی تعظیم کرے، ان کی تعظیم کے بغیر نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول۔ تو عزیزان محترم، اب ایسا علی اگر کسی کو چاہنے لگے، اس کی عظمت کیا ہو، جسے کائنات چاہے، جسے خدا چاہے، جبرائیل چاہے، میکائیل چاہے، نہیں نماز چاہے، روزے چاہے، کعبہ چاہے، وہ علی اگر کسی کی محبت میں کہے تو بہترین شخصیت کا نام ہے، اسے عبداللہ کہتے ہیں۔ جناب عبداللہ بن جعفر، میرا وعدہ پورا کر رہا ہوں، جناب عبداللہ بن جعفر کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے، جناب زینب کے شوہر، کیا شخصیت ہوگی جناب عبداللہ کی، کہ علی نے کہا عبداللہ تیرے میں جو ایک عادت ہے مجھے بڑی عزیز ہے۔ کہ مولا وہ کیا؟ تیری سخاوت۔ فلانتھروپسٹ تھے جناب عبداللہ، بہترین سخی انسان، ایسے سخی تھے کہ عربوں نے انہیں جواد کا لقب دیا تھا۔
ابو المساکین کا لقب دیا تھا. ذرا سوچے ہمارے 8ویں امام کو تو بعد میں جواد کہا گیا. جس کو عرب جواد کہہ رہے تھے. کون عرب؟ جو کافر بھی تھے. کوئی بھی کتاب میں آپ دیکھیے دشمن اہل بیت نے اہل بیت کے خلاف تو لکھا ہے لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ عبداللہ کے خلاف ایک لفظ. اللہ اکبر. جسے کافر بھی عزت کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ کے دروازے پہ کوئی بھی آئے, چاہے کافر ہو, چاہے جیوس ہو, کرسچن ہو, یہودی ہو, مسلمان ہو, یہ نہیں دیکھتے تھے کہ آنے والا کون ہے, اتنا دیکھتے تھے کہ آنے والا خدا کا ایک پیدا کیا ہوا انسان. اور جب آتا تھا تو اسے کم سے کم 1 سونے کی اشرفی, اس زمانے میں 1 سونے کی اشرفی میں 1 مہینے کا ریشن آتا تھا. 1 سونے کی اشرفی دیتے, 1 لباس دیتے, اور اگر عورت آتی تو لباس کے ساتھ 1 چادر بھی دیتے. چاہے کوئی بھی عورت آئے, مسلمان آئے یا کافر آئے, عبداللہ کے گھر سے چادر ضرور تقسیم ہوتی تھی. اسی سنت کو آج بھی زینب نے قائم رکھا ہے. آج ہماری بہنیں کربلا جاتی ہے تو کفن لاتی ہے, شام جاتی ہے تو چادر لاتی ہے. شام بے چادر جانے والی قیامت تک چادریں بانٹ رہی ہے. تو جناب عبداللہ جن کو جب یہ یتیم ہو گئے تھے تو جب پرسہ دینے کے لیے رسول اللہ پہنچے تھے جناب جعفر طیار کا اسماء بنت امیس کے پاس, تب اسماء سے کہا کہ تمہارے یتیم بچے کہاں ہیں؟ تو یہ بچے آئے تو سب کو 1 دعا دی, اور جب جناب عبداللہ کے سر پہ ہاتھ رکھا کہا کہ عبداللہ اگر تو مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو وہ سونا بن جائے گی. اب رسول کی دعا لگ گئی. اتنے مالدار تھے جناب عبداللہ کے کئی باغات تھے, بہت بڑا گھر تھا, بہت بڑا گھر تھا مدینے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب عبداللہ اپنے آپ سے کہتے تھے میں خوش نصیب انسان ہوں کہ میں علی کا داماد ہوں, میں زینب کا شوہر. اس کے بعد جناب عبداللہ نے ہی جناب زینب سے کہا تھا شہزادی تو علم کا خزانہ ہے. دیکھیے جب جناب زینب کی شادی ہوئی تو 2 مہر تھے, سب کے 1 مہر ہوتے, لیکن علی نے کہا عبداللہ میری بیٹی سے شادی کرنا ہو تو 2 مہر ہوں گے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا 1 مہر فاطمی 480 درہم جو آج کے حساب سے 6000 روپے ہوتے, 1 مہر فاطمی ہے. دوسرا مہر کون سا؟ کہا دوسرا مہر یہ ہے کہ جب بھی میری بیٹی حسین کے ساتھ کہیں جانے کی اجازت مانگے گی تو اجازت دے دینا, یہ بھی مہر ہے. سوچئے جناب عبداللہ کا کنٹریبیوشن کیا تھا. جناب زینب سے ایک مرتبہ کہنے لگے شادی کے بعد شہزادی زینب میں تیرے علم کو سلام کرتا ہوں, تو باب العلم کی بیٹی ہے, تو بولتی ہے تو قرآن کی آیتیں نکلتی ہے, تو چلتی ہے تو قرآن قصیدہ پڑھتا ہے, تو بیٹھتی ہے تو قرآن بولتا ہے, تو لہٰذا تو خاموش کیوں بیٹھی ہے؟ کہ تم چاہتے کیا ہو؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ آج عرب میں کوئی عورت پڑھی لکھی نہیں ہے, عورتوں میں پڑھائی کا رواج نہیں ہے, میں چاہتا ہوں کہ اسلام کی بیٹیاں پڑھی لکھی ہو جائیں. کہ اس کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں؟ کہ تم معلمہ بن جاؤ اور یہ میرا گھر مدرسہ بن جائے. پہلا مدرسہ جو لیڈیز کے لیے قائم ہوا ہے تاریخ میں وہ ہے جناب عبداللہ کا گھر. جناب عبداللہ اپنے گھر سے باہر چلے جاتے تھے تاکہ عورتیں آئیں اور یہاں سے درس لے کے جائیں. تو کتنی عورتیں جناب عبداللہ کی وجہ سے جناب زینب سے استفادہ حاصل کرتی ہوئی معلمائیں بن گئی تھی. تو اب بتائیے آج اگر لیڈیز ایجوکیشن پہ اگر کسی کا احسان ہے اس کا نام جناب عبداللہ ہے. جناب عبداللہ بن جعفر کوئی معمولی ہستی نہیں تھے, اتنے سخی تھے کہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے, دیکھا کہ ایک باغ میں
ایک مزدور کام کر رہا ہے، پورا جسم پسینے سے نہایا ہوا ہے. جناب عبداللہ رک کے دیکھنے لگے کتنی محنت کر رہا ہے، کتنی محنت. جب محنت سے فارغ ہوا تو اپنے باغ کے مالک کے پاس گیا. اب شام ہو گئی، میری مزدوری مجھے دو. اس نے کہا تھا میں نے تجھ سے طے کیا تھا کہ سارا دن محنت کرے گا تو 2 ٹکڑے روٹی کے دوں گا. یہ 2 ٹکڑے روٹی کے. جناب عبداللہ نے غور سے دیکھا، اتنی محنت، اس کے بعد صرف 2 ٹکڑے. میں دیکھتا ہوں یہ کرتا کیا ہے. اب یہ 2 ٹکڑے لے کے چلا ہی تھا، دیکھا کہ کتا آ گیا تو اس غریب نے 1 روٹی کا ٹکڑا دے دیا. کتے نے کھا لیا، پھر دم ہلانے لگا. اب وہ جو مزدور تھا اپنے روٹی کے ٹکڑے کو دیکھ کے کہتا ہے تو بھی بھوکا ہے، میں بھی بھوکا ہوں، لیکن کل میں مزدوری کروں گا مجھے پھر مل جائے گا، لیکن تجھے کون دے گا، تو یہ بھی کھا لے. جب جناب عبداللہ نے یہ حالت دیکھی، قریب میں آئے، کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا تجھے میں سلام کرتا ہوں. کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ لوگ مجھے جواد کہتے ہیں، لیکن آج کا تیرا یہ عمل اللہ کی نگاہ میں کتنا عزیز ہوگا. تو نے 2 ٹکڑے اس کتے کو کھلا دیے، کیوں؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ خدا کی ایک مخلوق بھوکی ہے، اللہ نے مجھے طاقت دی، آج میں پانی پی کے گزارا کر لوں گا، تو آج جو میں نے اسے مدد کر دیا ہے نا، کل اللہ میری روزی میں ضرور برکت دے گا. جناب عبداللہ نے کہا الہی آمین. یہ کہہ کے آئے، باغ کے مالک کو بلایا. کتنے کا باغ ہے؟ کہا اتنے کا. پوری قیمت دے دی. کہا کہ اب یہ باغ کس کا ہے؟ کل جب یہ مزدور آئے گا تو اسے دے دینا، لیکن مت کہنا کہ عبداللہ نے دیا، مت کہنا کہ عبداللہ نے دیا ہے. سچ بتائیے کتنے عظیم شخصیت کے مالک تھے جناب عبداللہ. جناب عبداللہ کے دور میں لوگ قرضہ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو ہم سے تقاضا نہ کرو، اس لیے کہ عبداللہ شہر سے باہر گئے، جب آ جائیں گے تو وہ خود ادا کر دیں گے. جناب عبداللہ کہتے تھے کہ میرے ہوتے ہوئے مدینے میں کوئی بھوکا نہ سوئے، میرے ہوتے ہوئے مدینے میں کوئی مقروض نہ رہے. تو سچ بتائیے کتنی عظیم شخصیت. اور میرے ہوتے ہوئے مدینے میں کوئی ننگا نہ رہے، لباس نہیں میرے پاس آؤ، چادر نہیں میرے پاس آؤ. سچ بتائیے ایسے شخص کی بیوی کوفے میں ایک آدمی سے چادر مانگتی. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں جانتا ہوں کہ مومن کا دل بڑا نازک ہوتا ہے. میں نے ابھی مصائب تو پڑھے ہی نہیں، آپ کی آوازیں بلند ہیں. اللہ آپ کو کسی کے غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین. ایک جگہ سید سجاد کہتے ہیں میں یہ دیکھ کے روتا تھا جس کا شوہر ایسا ہو، اس کی بیوی ایک دروازے پہ کوئی مجھے چادر دے دو، میں عبداللہ کی بیوی زینب. جزاک اللہ جزاک اللہ. زینب چادر مانگتی گھوم رہی تھی. اتنے میں ایک چاہنے والا امام کا سید سجاد کے سامنے آیا. کہا کہ یہ کون بی بی ہے؟ کہا علی کی بیٹی، عبداللہ کی بیوی. کون سے عبداللہ؟ جعفر کا بیٹا. کہا یہ چادر مانگ رہی ہے. کہا یہ چادر مانگ رہی، کیا میں چادریں لے آؤں؟ کہا ضرور لے آنا. ایک مرتبہ دوڑا ہوا گیا، بڑی سی تھان کپڑے کی لا کے ایک چادر پھاڑ کے ایک بی بی کو دیتا گیا. امام نے پوچھا کچھ بچا؟ کہا ہاں ایک رومال جیسا ٹکڑا بچ گیا. سن سکیں گے آپ؟ کہا اس کو طے کر. اس نے طے کیا اور طے کر اور طے کیا. کہا اب اس کو رول کر دے. جب رول کیا امام جھکے. کہا کیا بات ہے مولا؟ کہا میرا توق ہٹا. توق ہٹایا تو سوراخ تھا. کیا اس سوراخ میں اس کپڑے کو رکھ دینا؟ یہ ادھر رکھ رہا تھا. عمر سعد نے دیکھ لیا. ایک مرتبہ کوڑا لے کے چلا، سید سجاد پہ کوڑے برسائے، چادریں چھین لی. جب یہ لٹی ہوئی زینب
واپس مدینے آئی ہیں تو اس وقت جب زینب واپس آئی کہ سجاد میرا شوہر عبداللہ غیرت دار ہے، سجاد میں گھر نہیں جانا چاہتی۔ سجاد کہا کیوں؟ کہا تمہیں یاد ہے سجاد جب میری اماں گزر گئی تھی تم امام وقت ہو سجاد، یاد کرو اس موقع کو، تم شاید عالم ارواح میں دیکھ رہے تھے جب میری اماں سیدہ گزر گئی تو اس وقت پھسلی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ جب علی نے غسل دیا تو اس وقت دیکھا علی جیسا برداشت نہیں کر سکا، چلا کے رو دیا۔ تو اب اگر عبداللہ میرے کوڑوں کے نشان دیکھ لے، سجاد عبداللہ مر جائے گا۔ سجاد میں گھر نہیں جانا چاہتی۔ سجاد کہا ٹھیک ہے پھپھی اماں آپ کی مرضی ہے، جب تک چاہو میرے گھر میں رہو۔ 3 دن کے بعد عبداللہ نے کنیز کو بھیجا کہ جا کے علی کی بیٹی سے کہہ دو کہ میں بیمار ہوں۔ بھئی یہ سننا تھا۔ علی کی بیٹی زینب سب کچھ بھول کے نکل پڑی، دوڑی ہوئی اپنے گھر آئی۔ اس وقت عبداللہ گھر پہ نہیں تھے، شام کا وقت تھا۔ زینب جب گھر آئی، اب تک نہ رونے والی زینب جب اپنے آنگن میں آئی، 2 ننھے جھولوں کو دیکھا، 2 ننھے جانمازوں کو دیکھا، ہائے اونا محمد یاد آ گئے، کربلا کا رخ کیا بچوں۔ ماشاءاللہ خوب پرسہ دے رہے آپ لوگ، پرسہ دیتے ہوئے دعا مانگ لو، پروردگار شام جائیں اور زینب کا ماتم کرے۔ حاضران محترم، اب بی بی کہتی ہے میں روتی رہی۔ اتنے میں عبداللہ کا وہ گھر ہے کہ صبح سے لے کر رات تک مسکین بیٹھا کرتے تھے۔ جب بھی عبداللہ آئے کچھ مانگ لے، عبداللہ آئے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت کو روتا ہوا پایا، سوچا کوئی مسکینہ ہے، قریب میں آئے، آ کے کہتے ہیں کیا چاہیے تمہیں؟ چادر چاہیے؟ ہائے زینب کو شام یاد آ گیا، عبداللہ آج چادر دے رہے ہو؟ ماشاءاللہ ہاں ماتم کرتے ہوئے آخری مجلس ہے، مجھے کھل کے پڑھنے کی اجازت دیجئے تاکہ سب کے سب حق مجلس ادا کر سکے۔ اب جناب زینب سے عبداللہ کہتے ہیں بی بی تم کون ہو میں نہیں جانتا، لیکن میں نے سنا ہے کہ ہمارا امام آیا ہے، اگر کچھ دعائیں منگوانی ہے تو سجاد کے پاس چلے جاؤ۔ بھئی یہ سننا تھا۔ زینب نے کہا تم نے پہچانا نہیں عبداللہ؟ نہیں پہچانا۔ ہائے نہیں پہچانا۔ بھئی یہ سننا تھا۔ زینب نے نجف کا رخ کیا، بابا آج تیری بیٹی اتنی غریب ہو گئی، عبداللہ نہیں پہچانتے۔ اب یہ سننا تھا۔ عبداللہ نے غور سے دیکھا، زینب شہزادی تیرے بال سفید، تیرے بال سفید کیسے ہو گئے، کمر کیسے جھک گئی؟ کہ عبداللہ سر پہ چادر نہیں تھی۔ عبداللہ قریب میں بیٹھ گئے، بیٹھ کے کہنے لگے شہزادی میرا پرسہ لے لے، شہزادی تجھے بھائی کا پرسہ، تجھے عباس کا پرسہ۔ اب یہ کہتے کہتے عبداللہ رکے، زینب میرے 2 بچے کیسے گئے؟ اب یہ سننا تھا عبداللہ کیا پوچھنا چاہتے، بہت معصوم تھے، انہوں نے تو جنگ نہیں کی ہوگی۔ کہ کیا بات کرتے ہو عبداللہ، اور نہ محمد کی رگوں میں علی کا خون اور جعفر کا خون تھا۔ کہ پھر کیا ہوا؟ عبداللہ میرے بچے بڑے چھوٹے تھے، عبداللہ میرے پاس آ کے اجازت مانگی عبداللہ۔ تب عبداللہ میں نے کہا بیٹا اگر فرات پہ قبضہ ہو جائے پانی نہ پینا، ورنہ میں تمہارا دودھ نہیں بخشوں گی۔ عبداللہ میرے بچوں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سر پہ رکھ کے وعدہ کیا، اماں ہم پانی نہیں پئیں گے۔
اماں ہم پانی نہیں پئیں گے۔ عبداللہ تم جانتے ہو عبداللہ میرے بچے اتنے چھوٹے تھے عبداللہ، سب گھوڑے پہ خود سوار ہوئے، لیکن میرے بچوں کو حسین نے گودی میں اٹھا کے سوار کیا۔ عبداللہ میرے بچوں نے وہ جنگ کی عبداللہ کہ فرات کا کنارہ خالی ہو گیا۔ عبداللہ میرے بچے پیاسے تھے، سامنے پانی تھا۔ عبداللہ میرے بچے پانی کو دیکھ رہے تھے، اتنے میں بڑے بھائی نے عبداللہ چھوٹے سے کہا بھیا ادھر نہ دیکھو، کہیں اماں نہ دیکھ لے۔ عبداللہ میرے بچے بات کر رہے تھے، اتنے میں تیر چلے، تلواریں چلی۔ عبداللہ جو بھی گرا ہے، جو بھی گرا، دیکھئے اولاد والوں کا مجمع ہے، اولاد والوں کا مجمع ہے، میں تھم تھم کے مسائل پڑھوں گا۔ جو بھی گرا سب نے مولا کو پکارا عبداللہ، لیکن بچپن کی ادا ہوتی ہے، بچے کو جب چوٹ لگتی ہے اماں کہتا ہے عبداللہ۔ میرے بچے جب گرے کہا اماں، میں نے کہا عباس دوڑو، حسین دوڑو۔ عباس کو آتا ہوا دیکھا، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، عبداللہ ایک بچہ دنیا سے سدھار گئے، دوسرا بچہ باقی تھا عبداللہ۔ ایک مرتبہ عباس قریب میں پہنچے، کہ بیٹا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ عبداللہ میرا بچہ بڑا پیاسا تھا عبداللہ، اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی، بڑے مشکل سے اس نے کہا امو اگر ہو سکا تو اماں تک پہنچا دو۔ عباس گودی میں لیے دوڑے ہوئے آئے کہ شہزادی بچہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ میں نے بچے کو سینے سے لگایا، ہاں میرے لال بول میرے بچے۔ جانتے ہو عبداللہ بچے میں طاقت نہیں تھی بول سکتا، بڑے مشکل سے اس نے طاقت کو اکٹھا کیا اور کہا اماں، کہا ہاں میرے لال میں سن رہی ہوں۔ اماں کہا بول میرے بچے، کہا اماں ہم نے پانی نہیں پیا۔ اماں ہم نے پانی نہیں پیا۔ عبداللہ کھڑے ہو گئے کہ سلام میرے بچوں، کہ اچھا زینب ایک چھوٹا سا بچہ اصغر بھی تو تھا۔ اب زینب رونے لگی، کہنے لگی عبداللہ کربلا میں جتنے شہید تھے، شہید بڑے تھے، ہتھیار چھوٹے تھے، لیکن اصغر چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا۔ عبداللہ جب تیر چلا، حسین نے اپنی قوت امامت سے بچے کو پکڑ لیا، ورنہ ہرملا کا تیر اصغر کو پتہ نہیں کہاں لے جاتا۔ اصغرا پروردگار اس قلیل عزاداری کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ اے میرے معبود میرے مالک، ان آنسوؤں کو قبول کرنا۔ پروردگار یہ جتنے مومنین ہیں سب کی کچھ تمنا ہے، سب کی کچھ آرزویں ہیں، سب کی کچھ تکلیفیں ہیں۔ پروردگار امام سجاد کا وعدہ ہے کہ اگر تمہارے آنکھوں میں آنسو ہو تو سیدہ کو تصور کر کے اپنی تمناؤں کو سیدہ کے سامنے رکھ دینا، سیدہ ان دعاؤں کو لے کے جاتی ہے۔ پروردگار ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے۔ پروردگار کچھ لوگ یہاں پہ زیارت میں جانے والے ہیں، پروردگار انہیں خیریت سے لے جا، خیریت سے واپس لا لے۔ میں تو کہتا ہوں جانے والے زواروں بڑے خوش نصیب ہو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہو واپس آ جاتے ہو، لیکن حسین کا قافلہ جزاکم ربکم۔ پروردگار جو بیمار ہے تجھے بیمار کربلا کا واسطہ ان کی بیماریوں کو دور فرما، جو قرضدار ہیں ان کے قرضداریوں کو دور فرما، جن کی روزی روٹی رکی ہوئی ہے مالک تجھے سجاد کی غربت کا واسطہ، تجھے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کا واسطہ، پیروں کی بیڑیوں کا واسطہ، ان کے روزی کے راستوں کو کھول دے میرے مالک۔ ہم سب مل کے اس آیے کریمہ کو 5 مرتبہ پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، کیونکہ آنکھوں میں آنسو بھی ہو اور پھر یہ عمل بھی ہو جائے
انشاءاللہ ہمارا امام زمانہ بھی آمین کہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے باز بلند. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. شب جمعہ ہے، مانگ لیجئے. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض. پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما. ہماری سانسوں کو اتنی مہلت دے دے کہ آخری حجت کی زیارت اور نصرت کرتے ہوئے دنیا سے گزرے. پروردگار سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما.